بادلوں کا تذکرہ کیا گیا، آسمان سے برسنے والی بارش اور آسمان اور زمین کے درمیان معلق بادل۔ آپ ان دونوں پر غور فرمائیے، یہ بادل کہاں سے آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کتنی غور کی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، مطلب بالکل صاف ہوتا ہے، کوئی ایک بادل کا ٹکڑا تو کیا ٹکڑی بھی آسمان پر نظر نہیں آتا، ہر طرف صاف ہی صاف، کوئی شے نظر نہیں آتی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کالی پھٹا چھا چکی ہوتی ہے۔ یہ یکدم کہاں سے بادل نکل کر آ گئے؟ یہ بادل واپس جاتے ہیں کون سی ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں جناب یہ بادلستان ہے، یہاں سے بادل نکلتا ہے یہاں واپس چلا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا ذخیرہ نہیں ہے کہ جناب یہ بادل جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی اس کے سوا کچھ بھی ہے۔ اور اس پر بھی اگر ہم مزید غور کرتے چلے جائیں، یہ بادل بارش برساتے ہیں، ان بادلوں میں پانی کا ذخیرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بادل کیسے آئے اس پر بھی غور کیجیے، بادلوں میں پانی کیسے آیا اس پر بھی غور کیجیے۔ بعض لوگ تانے بانے جوڑ رہے ہوتے ہیں، فلسفہ والوں نے باتیں کی، سائنس والوں نے دو چار باتیں کر دی، جناب یہ زمین سے بخارات اڑتے ہیں، یہ بادلوں میں جا کر بادلوں کی کیفیت بنتے ہیں اور یہ برسنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ بخارات تو مسلسل اڑ رہے تھے نا، بادل مسلسل نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بخارات تو مسلسل چلتے چلے جا رہے تھے، بادل مسلسل نظر نہیں آتا۔ اور کتنے ہی بادل اس طرح سے نظر آتے ہیں، بادل آتا ہے کالی سیاہ پھٹا چھاتی ہے لیکن برستا کچھ بھی نہیں، آگے نکل جاتا ہے۔ اور کتنے ہی مواقع پر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا، بادل نہیں، کوئی بادل نہیں ہے لیکن بادل نہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا بادل نظر نہیں آ رہا، بارش ہو رہی ہے۔ اگر یہ بادلوں سے بارش برستی تھی تو آج بغیر بادلوں کے بارش کیسے ہو رہی ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی